باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز، سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز، سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے۔ اور یہ چیز انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب حق اور باطل کی کشمکش میں انسان لمبے عرصے تک صبر کا مظاہرہ کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے، اللہ کے کام کے لیے اپنے جسم کو، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی ساری زندگی کو قربان کر دے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکت بھی عطا کرتا ہے اور سلامتی بھی عطا کرتا ہے۔ یہ پیغام اللہ پاک نے آج اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو سنایا اور پہنچایا جب 950 سال تک وہ خدا کا بندہ ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی اذیت، ہر قسم کی گالیاں، تہمتیں، فتوے، یہاں تک کہ مار پیٹ کو برداشت کرتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ پاک نے ایک طوفان سے ان کو بچایا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان تھم چکا، زمین سے پانی جو نکل رہا تھا، زمین اپنا پانی نگل گئی، آسمان سے پانی جو برس رہا تھا، آسمان نے اپنا پانی روک لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس میں آپ کے ساتھی سوار تھے، وہ اب اس طوفان میں ایک پہاڑ کے اوپر آ کر ٹکی ہے۔ اب پہاڑ اوپر ہے، آبادی صاف ظاہر ہے، زمین پر ہے۔ اب اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ قیل یا نوح، کہا گیا نوح علیہ السلام سے کہ اہبط، اتر جا، بسلام منا و برکات، ہماری طرف سے تمہارے اوپر سلامتی بھی ہے اور ہماری طرف سے تمہارے اوپر برکتیں بھی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس پیغام کو سن کر حضرت نوح علیہ السلام کس طرح خوش ہوئے ہوں۔ غم بھی بڑا تھا، بیٹا چلا گیا تھا، 4 بیٹے تھے آپ کے، ایک بیٹا چلا گیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلامتی کا پیغام اللہ کے بندوں کو ملتا ہے تو یقین فرمائیے اس طرح کی خوشی کوئی دوسری خوشی ہو نہیں سکتی۔ جب آپ جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر، آسائشوں کو دیکھ کر انسان بار بار سوچے گا یار میرے اتنی کمائی تو نہیں تھی جتنا اللہ نے مجھے صلہ دیا دی، تو کھٹکا لگا رہے گا کہیں اللہ تعالیٰ مجھے نکال نہ دے، میں اس کا مستحق تو نہیں تھا جہاں مجھے اللہ نے آ کر بٹھا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ سلام قول من رب الرحیم، رحیم رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام آئے گا، تو پھر دلوں کو سکون ہوگا کہ اب یہ گھر ہمارا گھر ہے، اب ہم یہاں سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب کشتی اتر گئی ہے پہاڑ کے اوپر، اب آپ پہاڑ کے نیچے اتر جائیں، زمین کے اوپر اتر جائیں، لیکن اتریں گے تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سلامتی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہوں گی۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان تھوڑا کام کرے اور اس کا نتیجہ زیادہ نکلے۔ سب سے زیادہ بابرکت ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جی تبارک الذی بیدہ الملک، بہت زیادہ برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے۔ تو سلام منا، ہماری طرف سے سلامتی بھی ہے اور برکات، برکتیں بھی ہیں علیکہ، آپ کے اوپر، لیکن صرف آپ کے اوپر نہیں ہیں، وعلی امم،
اور ان قوموں پر بھی ہیں ممم آقا جو قومیں آپ کے ساتھ اس کشتی کے اوپر سوار ہیں۔ ہاں جی، نبی کے ساتھ جو لوگ محنت اور جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبیوں کی طرح اپنی انعامات سے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ان کے اوپر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا فَعُمُومًا سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ اب سارے ٹھیک ہیں، لیکن اب ان کی نسلیں جو ہیں ان میں سے پھر بگاڑ پیدا ہوگا، پھر فساد پیدا ہوگا، کچھ اس راستے سے ہٹ جائیں گی، پھر شیطان کے راستے پر چل پڑیں گی۔ ایسی امتیں جو ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جو تیرے راستے سے، جو ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گی، سنمتعہم، ہم ان کو پھر مال و متاع دیں گے، ہم ان کو خوشحالی دیں گے، ہم ان کو دنیا کا ساز و سامان دیں گے، دنیا میں بہت پھلیں گے پھولیں گے، بڑی دنیاوی ترقی کریں گے، اور ثم یمسہم منا، اور پھر مال و دولت دینے کے بعد، دنیا کی ترقی دینے کے بعد، یمسہم، ان کو چھو لے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب ان کو چھو لے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ترقی اور دنیا کی آسودگی اور دنیا کی زیب و زینت کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھی لوگوں کو دیکھتا ہے تاکہ اس حالت میں ان کو دیکھ کر پھر یکایک ان کو پکڑ لے۔ قوموں کو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے۔ پھر اس کی قوم، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے، ہم سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے ہیں ایک لحاظ سے۔ آدم ہمارے پہلے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان بہت خوش ہوتا ہے کہ اگر ہم نوح علیہ السلام کی آل سے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بھی جہاں سلامتی بھیجی ہے۔ ہاں جی، کیونکہ ہم ان کی نوح یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی سلامتی بھیجی ہے، اگر ہم نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کی اس امت سے ہیں جس امت کے اوپر اللہ نے یہاں سلامتی بھی بھیجی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں برکتیں بھی بھیجی۔ جی، ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی خوبصورت شکل ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایسی اولاد عطا کرے جو اولاد خیر و برکت کی نشانی ہو۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انعام حضرت نوح علیہ السلام کو یہی دیا نا، ان کی اولاد کو پھر آگے پھیلایا، اور ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے، لیکن اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے اور نوح علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے۔ پھر اللہ پاک نے کہا ان کے بارے میں ہماری سنت یہ ہے کہ ہم ان کو مال و متاع دیتے ہیں، دنیاوی زندگی دیتے ہیں۔ جب سارے گناہ کرنے کے وسائل اور مواقع اور قدرتیں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر جو کمینگی ہے، جو گند ہے، وہ نکل پڑتا ہے کہ دیکھیں ہم محدود وسائل رکھنے والے لوگ، غریب لوگ، چاہنے کے باوجود بھی بسا اوقات گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو وسائل عطا کرتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی کر گزرتے ہیں، جو ظلم کرنا چاہتے ہیں، گناہ کرنا چاہتے ہیں، وہی کر گزرتے ہیں۔ جب ان کے اندر کی ساری خباثت باہر نکل آتی ہے تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے اور پھر ان کو پکڑ لیتا ہے۔ قرآن مجید کے یہی لفظ تو یہی ثم، پھر یمسہم، چھو لیا ان کو، منا، ہماری طرف سے۔ کس چیز نے چھو لیا؟ عذاب علیم، ایک دردناک عذاب نے چھو لیا۔ یہ اس کے بعد قوم عاد پیدا ہوئی نا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، اتنے خوبصورت، لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے انسان پھر زمین پر پیدا نہیں کیے۔ اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی شان و شوکت، اتنے عالی شان تمدن اور اتنے خوبصورت محلات انہوں نے تعمیر کیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس زمانے میں یقین فرمائیے کہ اس زمانے میں انہوں نے
یہ فن تعمیر کو اتنی ترقی دی کہ آج کے لوگ بھی ان کو دیکھ دیکھ کر حیران ہیں کہ یہ کس طرح انہوں نے پتھروں کے اندر گھر تراشے اور اتنے خوبصورت محلات بنا دیے. لیکن اللہ پاک نے پھر ان کو جس طرح پکڑا تو وہ پھر عبرت کا نشان بن کر رہ گئے. تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جو لوگ اس راستے پر چلتے رہیں گے اللہ کی برکتیں ان کو حاصل رہیں گی، اور جو اس راستے سے ہٹ جائیں گے پھر وہ دوسرے انجام سے دوچار ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا و